नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है जो मैं पिछले कई दिन से आपको पहुंचा रहा हूं। वो ये कि तुर्की ने सीरिया के कुछ इलाकों पर हमले किए हैं। अब तक जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है कुछ शहरों पर कब्जे भी कर लिए हैं। तकरीबन 400 लोगों के मरने की खबर है। तुर्की का कहना है कि जो कुर्द हैं उसके दुश्मन हैं, आतंकवादी हैं, वो उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं, बफर जोन बनाना है। और जो तुर्की में खुद सीरियाई शरणार्थी रेफ्यूजीज पहुंचे हुए हैं उन्हें वापस ला करके यहाँ बसाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात है वो ये कि अमेरिका ने अपनी फ़ौजें हटाईं, उसके बाद ये हमला हुआ। ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरे रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन का कहना यह है कि ये सारी, अगर बशार अल असद की हुकूमत इजाज़त नहीं देती बाहर की फोर्सेस को, तो सभी फोर्सेस को बाहर आ जाना चाहिए, हत्ता कि रूस की फ़ौजों को भी वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। इसमें मैं वरिष्ठ पत्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, सईद नकवी साहब से मालूम करना चाहता हूं कि वो इस सारे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। नकवी साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आप हमें वक्त देते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आप बताइए कि इस पूरा सिनेरियो, चूँकि आपने ग्राउंड ज़ीरो देखा है, सीरिया देखा है, तुर्की देखा है और रूस को भी जानते हैं, और पूरी दुनिया की किस तरह से सियासत चल रही है और उसमें टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैं तो कभी कभी ये महसूस करता हूँ, अभी मैं कल से गौर कर रहा था कि ये अभी दाइश वाला प्रोग्राम फेल हुआ तो उसके बाद अब ये फौजों वाला सिलसिला शुरू हो गया। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए काज़मी साहब, ना आप वहाँ हैं जी, ना हम वहाँ हैं। जी जी, वहाँ पे वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जो कि अपने अपने इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करती हैं। जी जी, इसलिए हमको सेलेक्ट करना और सिफ्ट करना कि इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, ये इस वक्त उजलत में न करना चाहिए। जी जी, ये बात सही है कि ट्रंप साहब ने अपने आप को वहाँ से खींच लिया। तो एक गोया अब दोरे गोल्ड, जो कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के इजराइल के सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान एक ज़माने में थे, उनके एम्बेसडर रहे हैं ये यूएन में, और शमीर के ज़माने से, शमीर, रबीन, पेरेज, इन सब के ज़माने में वो जनाब हाथ उठा के कह रहा है कि मैं इस वक्त कुर्दों की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं ऐसा महसूस, यानी इस्राएल का ये लीडर ये कहे कि मैं बिल्कुल कुर्द हो गया हूँ, यानी मैं यतीम हो गया हूँ। जी जी जी, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये तो एक अहम बात है। लेकिन ये बड़ी बात कब तक बड़ी बात रहेगी, इसके पसे पर्दा और क्या है, उसको समझने के लिए मैं आपको इशारतन वहां ले जाऊंगा जी जी, जहां पे कि लोग नहीं देखते। जी जी, आप ये बताइए कि 2014 में ये कौन सा जादू था जो कि मोसुल में एकदम से इस्लामिक स्टेट नबूदार हो गई? जी जी जी, बगदादी साहब आ गए, क्या जादू था? जी जी जी, अब वो हम सब जानते हैं। क्या था कि बाथिस्ट जो थे वो सद्दाम हुसैन की जो पार्टी वाले लोग थे, हुसैन की जो सपोर्ट बेस थी, वो जब बाथिस्ट हो गए तो इस्लाम से हट गए। जी जी, लेकिन जब शिया सुन्नी झगड़ा बढ़ा तो वो सुन्नी हो गए। जी जी जी, और जब वो सुन्नी होके इराक से भाग के सीरिया में पहुंचे और यहाँ नूरुल मलकी की सरकार थी, उसको इन लोगों ने कहा कि साहब ये तो शिया एक्सेसेस करती है और उसको, तो लिहाजा कुछ जमात अल नुसरा, कुछ पुराने अलकायदा, इस किस्म के जितने भी एलिमेंट्स थे वो उनको एक जगह इकट्ठा किया गया। इनमें सब में सलाहियत सरकार चलाने की और उसको एक मूवमेंट को खड़ा करने की बाथिस में थी। तो उसकी जो कमर थी वो दरअसल बाथिस थे। अच्छा साहब, ये एक चीज खड़ी हो गई। और ये हुआ कि कई शहरों पर कब्जे हुए। उन दिनों में
امریکہ کی رقابت بہت انٹینس تھی نور الملکی سے، جی جی 2 وجہوں سے. جی ایک تو یہ کہ ان کے جتنے شیعہ وہ سنی سپورٹ بیس تھا، اس میں سعودیز بھی تھے، جی 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 وہ ان کو شکایت تھی کہ یہ تو بہت شیعوں کو بھرے لے رہا ہے چاروں طرف. وہ بڑا، اور وہ قریب بھی تھے آیت اللہ سستانی کے قریب تھے. جی جی ایک تو یہ تھا. دوسرے اس نے وہ جو اگریمنٹ امریکن فورسز ان عراق، وہ SOFA جسے کہتے ہیں، اسٹیٹس آف فورسز، وہ سائن کرنے سے منع کر دیا. جی جی اس کے بغیر یہ یعنی پرماننٹ بیس بنانے کا جو پلان تھا وہ فیل کر گیا. اب یہ تو لہٰذا جب داعش بنی وہاں موصل میں، تو ایک لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ہمارے کام بھی آ سکتی ہے. تو وہاں سے جب یہ دوڑتے ہوئے آئے ہمویز، بالکل نئی ہمویز کہاں سے آ گئی. جی 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 آپ اس زمانے کے کسی بھی عرب لیڈر اور لیڈروں سے بات کریے، وہ سب کہتے تھے بھائی یہ تو امریکن پروجیکٹ ہے. جی جی وہ جو آ رہا ہے نیچے، جی جی میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بلکہ انٹرویو کر کے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کیا تھا. اب ٹامس فریڈمن بہت بڑے کالمنسٹ ہیں، بہت ویل انفارمڈ کالمنسٹ ہیں نیو یارک ٹائمز کے، اور وہ بہت ہی ان کے قریب تھے ہمارے اوباما صاحب، اکثر انہیں انٹرویو دیتے تھے. ایک انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں فریڈمن اوباما سے پوچھتے ہیں جب یہ داعش کھڑی ہوئی تو آپ نے شروع ہی میں اس پہ بمباری کیوں نہیں کی؟ جی 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 تو اوباما کا جواب ہے، اب امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس وقت بمباری کر دیتا تو داعش کا، اس کا اسلامک اسٹیٹ کا پریشر نور الملکی کے اوپر سے اٹھ جاتا. اس لیے یعنی اس وقت وہ ہمارا ایسٹ تھا. یہ تو امریکن پریزیڈنٹ نے کہہ دیا. اچھا، پھر آپ کے یہی فریڈمن صاحب نے ایک جگہ کالم میں لکھا ہے کہ صاحب یہ جو IS ہے، یہ I want Trump to be Trump, totally cynical and selfish. یعنی سینیکل اور سیلفش رہے کہ IS سے اس کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. IS سے لڑنا چاہیے سیریا کو، IS سے لڑنا چاہیے روس کو، IS سے لڑنا چاہیے ایران کو. تم مت لڑو. اب کچھ اسی قسم کی چیز دکھائی دے رہی ہے. اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ سب آپ ہی نپٹو بھائی، ہم تو جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اب دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، دست شفقت آپ نے اٹھا لیا کردوں کے اوپر سے. کرد کئی ہزار IS والوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. کیا وہ الو کے پٹھے ہیں، بے وقوف ہیں کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اب وہ IS کو چھوڑ دیں گے. IS جو ان کے کینل تھا وہ اب چھوڑ دیا جائے گا. وہ کچھ عراق ادھر جائیں گے، ترکی جائیں گے، کچھ کہیں جائیں گے. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں یورپ چلے جائیں تو ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ انہی کے لوگ ہیں، وہاں چلے جائیں تو ہمیں کوئی پریشانی. ابھی حالات یہ ہیں کہ ان سے کہا گیا، پوچھا گیا UN والوں نے، تو جرمنی نے 12 بچے لیے ہیں. اچھا. ہاں، اور آسٹریلیا نے 8 بچے لیے ہیں کیونکہ ان کی فیملی تو بچے بھی ہیں. اور امریکہ بہادر خود نے کوئی 16 عدد. یعنی یہ ہے حالت یورپ کی کہ یہ IS کے لوگوں کو اب لو، اب لینے کے دینے ہونے والے ہیں. اب یہ چھوڑ دیے جائیں گے جن کو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. ٹرمپ نے ایک ایسا بڑا شگوفہ چھوڑا ہے کہ اب اس کے اثرات آپ دیکھیں گے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب 2003 کے بعد عراق میں بم دھماکے شروع ہوئے، کار بم بلاسٹس ہوئے، اس زمانے میں سعودی عرب کے ایک منسٹر کا بیان آیا تھا کہ 2500 بچے
نوجوان ہمارے وہاں چلے گئے ہیں، اور اگر وہ واپس آئیں گے تو ہمارے لیے تو بہت خطرہ ہے۔ تو تقریباً ایسی ہی حالت ان یورپی ملکوں کی ہے کہ یہ ہم نے بھیجے تھے یا آ گئے تھے، وہ آ گئے تھے اور استنبول کا ون وے ٹکٹ لیا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے وہاں بھی ضرور وزٹ کر کے جاتے ہوں گے۔ تو آپ کو یہ اب کیا صورت لگتی ہے کہ کہاں نپٹے گا یہ جو جنگ اب شروع ہوئی ہے، کس طرح سے نپٹے گا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ایک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ایک کانفرنس کرتی ہے بڑے پیمانے، بہت بڑے پیمانے پہ، اس کو کہتے ہیں یہ ڈائیلاگ، کیا نام ہے اس کا، جہاں پہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، جی سنسد مارگ، نہیں اس ڈائیلاگ رائسینا ہل کے نام سے، رائسینا ڈائیلاگ، جی تو رائسینا ڈائیلاگ میں رشین ڈیپٹی فارن منسٹر بھی تھا، جی اسی سال کی بات ہے، یہ کوئی 2 سال کی بات ہے، 2 سال کی بات ہے، سال 1.5 سال کی بات ہے، اور زلمائے خلیل زاد صاحب بھی تھے، جو کہ اسپیشل انوائے ہیں، یہ سب تھے، بڑا ہائی پاورڈ۔ اس نے صاحب کھڑے ہو کے یہ پوچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہوائی جہاز میں جو آئی ایس کے لوگ بھر کے آپ ناردرن افغانستان لے جا رہے ہیں، ناردرن افغانستان کی ایئر اسپیس تو آپ کنٹرول کرتے ہیں امریکنز یا غنی صاحب کی سرکار کرتی ہے، یہ وہاں کیسے بھیجے جا رہے ہیں؟ تو اس میں ظاہر ہے زلمائے خلیل زاد نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اسی کے ایک جمعے بعد آیت اللہ خامنی نے ایک جمعے کے خطبے میں یہ کہا کہ یہ سب یہاں بھیجے جا رہے ہیں اس لیے کہ ایک تو یہ کہ امریکہ یہاں سے جائے گا نہیں، اور دوسرا یہاں سے اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو صاحب یہ ٹیررزم ایز این ایسٹ، اس کو سمجھنا، اب یہ نظر انداز کرنا ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، سمجھنا میرے خیال میں زیادہ سمجھداری کی اسٹریٹجی ہے۔ جی تو یہ ایک طرح سے میں ایک چیز اور، یہ جو عام طور پر جو ٹیرر گروپس ہوتے ہیں، مثلا آپ نے طالبان بھی دیکھا، دوسرے بھی دیکھے، آپ کو لمبا تجربہ ہے، ایک زمانہ تھا کلاشنکوف کا ذکر ہوا کرتا تھا کہ روس کی ایک وہ رائفل ہے وہ یوز ہوتی ہے، اور اسے سب سے بڑا ہتھیار اسے ہی سمجھا جاتا تھا۔ داعش کے پاس آرمرڈ وہیکلز، 4x4 نئی گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کی، ہمویز، نائکی جوتے، اور بالکل بہترین ساری فیسلٹیز، یہ حکومتوں کی سپورٹ کے بغیر بظاہر بالکل نظر نہیں آتی۔ اور خود داعش کے زخمی ہونے والے ٹیررسٹس کا علاج سیریا اسرائیل بارڈر پر میک شفٹ قسم کے ہاسپٹل، ارے صاحب یہاں سے باقاعدہ پیشنٹس لے جائے گا۔ یہ تو تصویریں رابرٹ فسک کے مضامین ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی کی اگر تیمارداری کر رہا ہے تو آئی ایس کے لوگ جو وہاں جاتے ہیں ان کو حیفا کے اسپتالوں میں ان کی دیکھ بھال، تو یہ ایک عجیب و غریب مبہم ہے۔ تو اس کو، اس سبجیکٹ کو چھونے سے پہلے کاظمی صاحب آئیے آپ اور ہم وہاں چلیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہم کو بتانے والے لوگ ہیں وہ معتبر نہیں ہیں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے بہت ہی گہرائی سے چیزیں بتائیں، اور ہمارے ویورز بھی کمنٹس میں لکھتے ہیں، اکثر آپ کے جو آبزرویشنز ہوتی ہیں اس کو بہت ہی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ایک لرننگ پروسیس ہے دنیا کو سمجھنے کا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی کوشش ہے کہ دنیا کو صحیح سے سمجھا جائے، بھارت کی اپنی جو عزت ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن حقیقتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں، اور پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔